سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے، اور آیا اس میں اس تعلیم کے اندر کوئی اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں؟ اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا، اس دنیا میں تشریف لانا، یہ تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر کوئی اور پیش نہیں آیا۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اور کوئی تاریخ کا واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے۔ لیکن یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری حیات طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں 23 سال آپ اس دنیا میں تشریف رکھی آپ نے نبوت کے بعد، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، کوئی سال خالی نہیں تھا ربیع الاول کے مہینے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ کرام کے کسی صحابی کے حاشیے خیال میں نہیں گزرا کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے لہذا اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور خلافت راشدہ کا دور آیا، آپ 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، 1.25 لاکھ، اور ایسے صحابہ کرام جن میں سے ایک ایک فرد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، ایسے جانثار، ایسے فداکار، ایسے عاشق زار صحابہ کرام جو ایک ایک ادا پر زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی صحابی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو یا اس کے دن میں کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی چراغاں کیا ہو، کوئی جھنڈیاں سجائی ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام در حقیقت شروع سے آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں، یہ رسموں کا دین نہیں ہے، یہ رسموں کا دین نہیں ہے، یہ عمل کا دین ہے۔ اس میں یہ قصہ نہیں ہے جیسے اور مذہبوں میں ہے کہ چند رسموں کا نام دین ہے، وہ رسمیں ادا کر لی تو بس چھٹی ہو گئی۔ یہ تو جنم روگ ہے، پیدائش کے دن سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنے اصلاح کی فکر میں لگا رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے، تو رسموں کا نہیں ہے۔ یہ تصور جو ہے دن منانے کا، یہ ہمارے پاس آیا در حقیقت عیسائیوں سے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو۔ تاریخ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک کوئی تصور نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا۔ آپ کے صحاباری، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی نے نہیں منایا۔ 300 سال تک کرسمس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں۔ جو کٹر قسم کے لوگ تھے، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کٹر وہابی ہم جیسے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا تم نے سلسلہ شروع کیا، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں ذکر نہیں، یہ دن منانے کا۔ تو انہوں نے کہا صاحب کیا حرج ہے، کوئی ایسی بری بات تو ہے نہیں
ہم اس میں جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے، تو ذرا لوگوں میں کچھ شوق ذوق پیدا ہوگا تعلیمات پر عمل کرنے کا، تو ہم کوئی برائی کا کام تو کر نہیں رہا، کوئی گناہ کا کام تو کر نہیں رہا. یہ کہہ کر اور سلسلہ شروع کر. چنانچہ شروع اسی طرح ہوا کرسمس کہ جب 25 دسمبر کا دن آتا تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی طرح شروع ہوا بے ضرر معصوم طریقے پر. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ بھئی یہ تو ہم نے تقریر تو بڑی کرا دی لیکن بڑی خوش قسم کی ہوئی، اور نتیجہ یہ کہ جو نوجوان لوگ ہیں، جو ذرا شوقین مزاج لوگ ہیں، وہ تو آتے نہیں اس میں. تو اس کو ایسا کرو کہ ذرا اس کو ایک ایسی شکل بناؤ کہ ذرا دلچسپ بن جائے، لوگوں کے لیے دلکش ہو. تو وہ دلچسپ بنانے کی خاطر اس میں کیا ہوا کہ بھائی اب ذرا کچھ اس میں موسیقی شامل کر لو. تو موسیقی کے اوپر نظمیں پڑھی جانے لگی، وہ موسیقی آ گئی. انہوں نے صاحب یہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، تو اب کیا کریں؟ دیکھ کچھ ناچ گانا شامل کر لو. اب وہ ناچ گانا بھی ہو گیا کہ کچھ ایسے ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل کر لو، وہ بھی ہو گئے. اب ہوتے ہوتے وہ کرسمس جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ ایک عام جشن بن گیا جیسے عام دنیاوی جشن ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اس کے اندر سبھی کچھ دنیا کے خرافات اس میں ہوتے، اس میں ناچ گانا، اس میں موسیقی، اس میں شراب نوشی، اس میں قمار بازی، اس میں جوا، اس میں اور دنیا بھر کی ساری خرافات اس کے اندر شامل ہو گئی. اور ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی. اور یہ اب آپ دیکھ لیجیے کرسمس جب آتا ہے مغربی ممالک کے اندر کیا طوفان برپا ہو. اتنی شراب پی جاتی ہے جو سارے سال نہیں پی گئی، اتنے حادثات ہوتے ہیں جو سارے سال نہیں ہوئے، اتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے جتنی سارے سال نہیں ہوئی، اور سب ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام. تو ہم اللہ تبارک و تعالی جو یہ دین بھیجا ہمارے پاس، وہ انسان کی نفسیات اور اس کی چوریوں سے واقف ہے. تو جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے. اس واسطے یہ دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا، نہ حضور کی سیرت میں، نہ صحابہ کرام کی سیرتوں میں، نہ اکابرین امت کی سیرت میں. بالکل اسی طرح جیسے کرسمس میں ہوا تھا 300-400 سال کے بعد کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی یہ عیسائی لوگ مناتے ہیں یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ منائیں. اس نے شروع کر دیا یہ مولود میلاد کا سلسلہ. اس طرح چل کر یہ آغاز ہوا. شروع میں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میلاد النبی ہوگا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوگا، کچھ نعتیں پڑھی جائیں گی، یہی ہوگا. اب ہوتے ہوتے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1300 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ اس درجہ نوبت نہیں پہنچی جیسے عیسائیوں کے یہاں پہنچ گئی. لیکن اب بھی ذرا دیکھ لو کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہیں روضہ اقدس کی، کس طرح کعبہ شریف کی شبیہیں کھڑی کی گئی ہیں، کس طرح لوگ اس کے اوپر طواف کر رہے ہیں، کیسے اس کے گرد ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں. اور گویا معاذ اللہ معصوم معاذ اللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے جیسے کہ عام ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے جشن ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو منایا جائے. تو ساری وہ خرابیاں آ کر رفتہ رفتہ اندر جمع ہو گئی. اور اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر، سب کچھ ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مقدس پر، اور یہ سوچ کر کے بڑے ثواب کا کام ہے، یہ بڑا اجر کا کام ہے، یہ سوچ کر ہو رہا ہے. اور آدمی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا. آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا. یہ دماغ میں بات آ رہی. وہ پوچھو بھائی دین پہ عمل نہیں کرتے؟ جی ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
یوم پیدائش پر یہ چراغاں ہوتا ہے، تو یہ دین کا حق ادا ہو. تو بھائی یہ سب جو ہے طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں. اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو صحابہ کرام صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضیٰ اس سے چوکنے والے نہیں تھے. ہمارے والد صاحب قدس اللہ سرہ یہ ایک مثل سنایا کرتے تھے، ہندی زبان کی ایک مثل ہے، کہاوت کیا ہندی زبان میں مشہور ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا. یعنی جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ سمجھدار ہوشیار ہوں تجارت میں، اور میں اس سے زیادہ تجارت جانتا ہوں اور اس سے زیادہ ہوشیار ہوں، جو یہ دعویٰ کرے وہ باولا، وہ پاگل ہے. حقیقت میں بنیے سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکتا تجارت میں، تو بنیے سے سیانہ سو باولا. تو ہمارے والد صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے. صحابہ کرام سے بڑا عاشق، صحابہ کرام سے زیادہ محب کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا حال یہ تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی میں رچی اور بسی ہوئی. ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام. کوئی کام ایسا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خالی، کیونکہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنے دن منوائیں، اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنی تعریفیں کرائیں، اپنے شان میں قصیدے پڑھوائیں. اگر یہ مقصود خدا نہ کرے ہوتا تو جس دن آپ کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ تمہارے اگر آپ چاہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، کفار مکہ نے کہا تھا. اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار. اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ کو یہ مطلوب ہوتا تو اس دن قبول کر لیتے، سردار بھی بن جاتے، روپیہ پیسہ بھی بہت مل جاتا.